ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، خطبہ عبادت سننے کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں نے جس قرآن ابھی بھی آئے گا مبینہ کو بیان کرنے کا شرف کیا، آئے کریمہ پہ روشنی ڈالنے سے قبل ضروری نہیں بلکہ ہم سب یہ سمجھتا ہوں بھیک دینے والے داتا عبد الخدرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اس پناہ میں ہما عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ انداز کے اندر دھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ ہدیہ پیش کریں. بڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. برادران اسلام، رب تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو میری راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ گمان تک مت کرو کیونکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اور یہ حق بات ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، قیامت تک ان کا نام اسی طرح سے لیا جاتا ہے جیسے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی ہم بڑی خلوص و محبت کے ساتھ یاد کرواتے ہیں. کل آپ حضرات نے حضرت امام مسلم اور آپ کے دونوں صاحبزادوں شہادت کا ذکر سنا. واقعہ تو بہت طویل ہے لیکن ہم اس کا مختصر میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. جس دن حضرت امام مسلم کوفہ میں شہید ہوتے ہیں وہ تاریخ 3 ہجری سن 60 آتی ہے اور بقرعید کے چاند کی 3 تاریخ ہوتی ہے. اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جس دن کوفہ میں حضرت امام مسلم شہادت پاتے ہیں اسی دن حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے میں اہل و عیال کے عزیز و اقارب کے مکہ معظمہ سے روانہ ہوتے ہیں. کوفہ کے لیے مکہ معظمہ سے اسی تاریخ کو روانہ ہوتے ہیں. بڑے بڑے حضرات آپ کی خدمت میں حاضر آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں کیونکہ کوفے والوں کی بے وفائی پہلے بھی نہیں چھپی ہوئی تھی. وہ لوگ آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیں گے. آپ ہرگز کوفہ نہ جائیں. لیکن معزز اور معتبر اشخاص کے سمجھانے کے باوجود میں حضرت امام پاک مکہ معظمہ نہیں رکتے ہیں، لیکن بات یہ بتائی جاتی ہے اور ہم سمجھے بھی آئے ہیں کہ جس کے مقدر میں جہاں شہادت یا مرنا لکھا ہوتا ہے مٹ جانے اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ شخص آخرکار ہزار رکاوٹیں اس کے سامنے چاہے مگر وہ اس جگہ پر پہنچ کر ہی رہتا ہے
اور کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا شہادت پانا یہ روز روشن کی طرح آیا تھا۔ بچپن ہی میں جب آپ بہت چھوٹے تھے تبھی آپ کی شہادت کا چرچا عام ہو گیا تھا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام منزلوں کو طے کرتے ہوئے کوفہ کی جانب تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کو راستے میں 2000 سپاہیوں کو لیے ہوئے دکھائی ملتا ہے، اور وہ امام پاک سے مل کر جب بات چیت ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ اے امام پاک، میں آپ کو گرفتار کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ حکومت نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ میں جہاں بھی آپ کو پاؤں گرفتار کر کے کوفہ ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ امام پاک اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ کوفہ نے تداباز کے جو خطوط آپ کے پاس موجود تھے وہ سارے کے سارے خطوط آپ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے کہ اے ابن رسول اللہ، میں تو حکومت کا غلام ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ حکومت نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ آخرکار ایک طرف دور کی فوج اور ایک طرف امام پاک تھوڑی ہی دور پر چلتے ہیں تو ان کی فوج آ کر کے آپ کو روکتی ہے اور ایک چکر میدان میں آپ کو ٹھہرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس سے وہاں گفتگو ہوتی ہے کہ آپ مجھ سے ملتے رہیے، میں آپ سے ملتا رہوں گا۔ دیکھو 5 وقت کی نماز بھی ہو رہی تھی، اذان بھی ہو رہی تھی، ان کے تمام ساتھی آپ کے پیچھے بندگانہ نماز بھی پڑھ رہے تھے، اور ان کے تمام ساتھی آپ کے پیچھے بندگانہ نماز بھی پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا امام پاک آپ مجھ سے ملتے رہیے گا، میں آپ سے ملتا رہوں گا۔ میں میری فوج کو کہوں گا کہ ابھی ہمارے درمیان کوئی صلح کی صورت نظر نہیں آئی ہے، گفتگو چل رہی ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ جب رات کی تاریکی چھا جائے آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں سے کوچ کر جائیے گا، صبح میں آپ کا پیچھا نہیں کرے گا۔ میں حکومت کو جاتی کروں گا، کبھی تھوڑا تھوڑا پتہ نہیں کہانی لگے، پھر ہم نے ان کا پیچھا نہیں کیا، پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آج کے وقت میں اپنے تمام اہل و عیال عزیز و اقارب کو چننے کا حکم دیتے ہیں۔ ساری رات آپ کا قافلہ چلتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو اپنے آپ کو اسی مقام پر پاتے ہیں جہاں سے چلے گئے۔ ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ 3 راتیں ایسا ہوتا تھا۔ تیسرے دن اس میدان سے کوئی شخص گزرا تھا، آپ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھائی جس مقام پر ہم کھڑے ہیں، جس جگہ پر ہم ٹھہرے ہوئے، اس جگہ کا نام کیا تھا؟ تو اس نے کہا اس کا نام ہے جناب ماریا۔ کہا اس کا کوئی دوسرا نام ہے؟ کہا اس کا دوسرا نام ہے کربلا۔ لفظ کربلا سنتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے، یہی ہمارے مجھ بیٹھیں گے، یہی میرے عزیز و اقارب کا خون بہایا جائے گا۔ 3 راتیں ہمارا مسلسل چلنا اور چلنے کے باوجود اس میدان سے نہ نکلنا، اس بات کی یہ دلیل ہے کہ یہ ہماری شہادت گاہ ہے۔ اب ہم اس شہادت گاہ کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جا سکتے۔ اب 10 مجلسیں پڑھتے ہیں، 1 تاریخ سے لگا کر 10 تاریخ تک، لیکن یہ جنگ جو ہے محرم الحرام کے مہینے کی 10 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہے اور جمعے کا دن ہوتا ہے۔ عین خطبے کے وقت یعنی جمعے کی نماز کے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جامع شہادت نوش ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیہ۔ جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، اور مدینے والے کہلاتے تھے ہم ہیں کربلا والے۔ رسول پاک پر بھیجے خدا درود و سلام۔
علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی ہوا۔ کربلا میں قیامت صبح 10 محرم کے دلدوز واقعات۔ عاشوراء کی رات ختم ہوئی اور 10 محرم کی قیامت نماز صبح نمودار ہوئی۔ حضرت امام علی مقام نے اہل بیت اور اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ فجر کی نماز نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں میں سجدے میں خوب مزے لیے اور زبانوں میں تسبیح کے خوب لطف اٹھائے۔ اب 10 محرم 10 فرج قریب نکلنے والا ہے۔ حضرت امام اور ان کے اہل بیت اور تمام ساتھی 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک لمحہ بھی حل کے نیچے نہیں اترا اور نہ ہی ایک قطرہ پانی کسی کو میسر ہوا۔ ایسے لوگوں پر ظلم و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ دم لشکر موجود ہے۔ جن کا نکارہ بجا دیا گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لال اور علی و فاطمہ کے نوری حال کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ حضرت امام پاک میدان کارزار میں تشریف لے گئے اور ایک تقریر فرمائی۔ حمد و صلوات کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگوں میرے نسب پر غور کرو کہ میں کون ہوں۔ پھر اپنے گرے بانوں میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمہارے لیے کیا میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچا جان بھائی علی کا فرزند نہیں ہوں جو 8-10 سال کی عمر میں ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں؟ اور حضرت جعفر طیار کیا خود میرے چچا نہیں؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو اور حقیقت میں وہ سچ ہی ہے، اس لیے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر تم میری بات جھوٹی سمجھتے ہو تو اب بھی اسلامی دنیا میں جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری اور انس بن مالک وغیرہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لو کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ شبل بدبخت نے اپنی تقریر میں دقت پیدا کرتے ہوئے کچھ بدتمیزی کی تو حبیب بن مزاحم نے اسے سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تو نہیں سمجھ پا رہا کہ حضرت امام پاک کیا فرما رہے ہیں۔ شبل اور حبیب کی گفتگو کے بعد امام علی مقام نے پھر فرمایا، اے لوگوں اگر تمہیں اس حدیث میں شک ہے تو کیا اس میں شبہ ہے کہ میں تمہارے رسول کا نواسا تھا؟ خدا کی قسم پورب سے لے کر پچھم تک پوری دنیا میں میرے سوا کوئی بھی نبی کا نواسا موجود نہیں ہے۔ ذرا غور کرو کہ میرے قتل پر تم کیسے آمادہ ہو گئے؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے، کسی کا مال ہلاک کیا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا بدلہ تم مجھ سے چاہتے ہو؟ جب مخالفین کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو آپ نے اٹھا کر کہا، اے شبیس بن ربی، اے حجاج بن اجبر، اے قیس بن اشعث، اے یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے خط لکھ کر مجھے نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا، ہم نے کوئی خط آپ کو نہیں لکھا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے لکھا تھا اور ضرور لکھا تھا۔ اچھا فرض کر لو تم نے نہیں لکھا تھا اور تم نہیں چاہتے تھے کہ میں ادھر آؤں، مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں امن و امان کی زندگی میں بسر کر سکوں۔
قیس بن اشعث نے کہا آپ اپنے قرابت دار یعنی ابن زیاد کے سامنے سر جھکا دیں، پھر آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں نہیں کہو گے؟ تم محمد بن اشعث کے بھائی تو ہو، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ مسلم بن عقیل کے خون کی ذمہ داری تم پر ہے؟ خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہرگز نہیں دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کروں گا۔ مخالفت کے سامنے مخالفت کے ماننے کی پہلی ہی امید نہ تھی، مگر امام علی مقام کو اپنا فرض پورا کرنا تھا، وہ ہو گیا۔ پھر آپ اپنی اونٹنی بٹھا کر اتر پڑے اور عقبہ بن سمعان کو حکم دیا کہ اسے باندھ دو۔ یعنی جو بات میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے بتائی ہے، پہلے جو باتیں بتائی القصہ مختصر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 10 محرم کی تاریخ آتی ہے، آپ نے اپنے تمام ساتھیوں نے نماز، قرآن، قرآن شریف، استغفار میں خوب اللہ کی عبادت کی، خوب عبادت کی۔ تمام اہل بیت آپ کے ساتھ ہیں، تمام آپ کے جو ساتھی عزیز اور قریب تھے سبھی نے۔ القصہ مختلف جو ہی سورج نکلا دشمنوں کی فوج میں نکارہ بجا دیا گیا۔ آپ میدان کارزار کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان بدبختوں کے مقدر میں ذہن میں لکھ دیا گیا تھا، تو وہ آپ کے سمجھانے سے کوئی بھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن یہ ساری باتوں کو دیکھ رہا تھا۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ قرب الہی جس کا میں نے ذکر کیا، جو آپ کو گرفتار کرنے کی غرض سے آیا تھا، وہ سارا معاملہ دیکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تو کسی بھی صورت میں نہیں مان رہے ہیں، تو وہ اپنے گھوڑے کو بے چین ہوا۔ اس کے ساتھی نے اسے پوچھا کہ ابو کیا بات ہے، تو آج اتنا غمگین کیوں ہے، تیرا جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ تو ابو نے جواب دیا کہ کیا کروں، میرے ایک طرف جنت اور ایک طرف دوزخ ہے، میں اس وقت جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا ہوں۔ کہا ایسی کیا بات ہے کہ ہاں میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں کہ میرے ایک طرف تو جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے۔ آخرکار اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ ماری اور کوفیہ میں لگا باز کی فوج سے نکل کر امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور نے اپنا سر امام علی مقام کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا اے میرے رسول اللہ، میں ہی وہ شخص ہوں، میں ہی وہ شخص ہوں جو آپ کو یہاں تک لے کر گیا ہے، یہاں اس میدان میں آپ کو ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ اے اللہ کے نبی کے نواسے، میں گنہگار ہوں، اب میں یہ پکا ارادہ کر کے آیا ہوں کہ میں آپ میری جان کو آپ پر قربان کروں، کیا کل قیامت کے دن مجھے آپ کے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ۔ تو کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، آپ کی طرف سے اگر کوئی جنگ میں جانے والا پہلا شخص ہوگا تو وہ میں ہوں۔ تو آپ نے اسے دعائیں دے کر میدان کی طرف رخصت کر دیا۔ آپ کی طرف سے جنگ کی ابتدا یعنی شروعات کرنے والوں میں سے حضرت ہند جو سب سے پہلے آپ کی جانب سے میدان کارزار میں جا کر کوفیوں سے جنگ کرتے۔ جب کوفیوں نے یہ دیکھا کہ ہند ہمارا ساتھی تھا اور اب یہ ہمارے دشمنوں سے جا کر کے مل گیا ہے، تو ابی اللہ ابن زیاد نے یہ کہا، عمر بن سعید نے یہ کہا جو فوج کا سپہ سالار تھا کہ یہ ہمارا ساتھی تھا، یہ ہمارے دشمنوں سے جا کر کے مل گیا ہے۔
اس سے ایسے جنگ کرو کہ آنے والے زمانے تک لوگ اس جنگ کو یاد رکھیں. لیکن ہر کا بھی حملہ ایک ایسا حملہ تھا کہ جو یزیدیوں کے اوپر قہر الہی بن کر کے ٹوٹ پڑا. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک. کیا جو باتیں آپ سن رہے ہو، حقیقت بات یہ ہے کہ ہر بھی اپنے وقت کا ایک بہت بڑا بہادر تھا، کمی تھا، اور پورے عرب میں جو ہے اچ بہادری کی دھاک تھی. وہ امام علی مقامی سن رہے ہیں آپ کہ امام علی مقام کو کربلا تک گھیر کر کے لاتا ہے، اور گھیر کے لانے میں بھی اتنے مطلب بات تھوڑی نمی برسی. کہا امام علی مقام میں آپ کو موقع دیتا ہوں کہ رات ہو جائے تو اندھیری رات ہوتی ہے، تاریخی آدمیوں کی تبدیلیاں کہاں تھی وہاں. تو آپ اندھیرے میں کہیں نکل جاؤ گے، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا. ابن زیاد مجھ سے پوچھے گا یا عمر سے مجھ سے پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا کہ امام علی مقام میں رات کو انہوں نے کہاں چلے گئے، ہم نے ان کا پیچھا نہیں کیا لیکن پتہ نہیں چلا. کیا ہوگا میرے ساتھ مقدر جانتا ہے. لیکن جب کربلا میں آ گئے اور ٹھہر گئے تو ابھی آپ سن رہے کہ امام علی مقام نے ایک بار فجر کی نماز ادا کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں، بھتیجے بھانجوں اور جو تھے عزیز و اقارب، بڑے ہی خوشی اور خضوع کے ساتھ میں نماز ادا کی. ادا کرنے کے بعد میں اب یزیدی فوج میں نعرہ بجانا، تو آپ نے کہا میں جاتا ہوں. پہلے آپ گئے میدان کارزار میں جا کر کے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد میں کچھ انتخابات کو سمجھایا لیکن کسی کو اثر نہیں ہوا. لیکن ان کے دل پہ آپ کی تقریر کا بہت بڑا اثر ہوا. پورا اپنے گھوڑے میں بیٹھا بیٹھا یوں کانپ رہا تھا. ساتھ میں ایک تو پڑوسی جو تھے گھوڑے سوار سپاہی یزیدی، ارے وہ اتنا بہادر رسول کام کیوں آیا آج. تو حضور نے بہت پیارا جواب دیا، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے. امام علی مقام نے جو باتیں بتائی ہے کوئی عمل نہیں تمہارا. میں جہنم اور جنت دونوں کے درمیان میں کھڑا ہوں کہ اگر امام علی مقام سے جنگ کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا، اور امام علی مقام کا ساتھ دوں گا تو انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا. تو اپنے گھوڑے کو وہ ایک مارتا ہے. یہ نعرہ اونچا تھا جس وقت فوجِ شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکل جاتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکل جاتے ہیں جہنم سے خدا والے. وہ امام علی مقام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، سر قدموں میں رکھ دیتا ہے. اے امام علی مقام، آپ کا پہلا گنہگار میں ہوں، لیکن میں تو حکومت کا غلام تھا اس وقت، لیکن اب وہ بیجت کاٹ کر کے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں. بڑی غرض سے آیا ہوں کہ جنگ میں جاؤں تو پہلے میں جاؤں اور آپ کے قدموں میں سب سے پہلے اپنی جان کو قربان کروں تو میں کروں جنگ ہوں کرے. امام علی مقام نے کہا اور جلدی کیوں کر رہے ہو، ابھی تم ہمارے مہمان ہو. اور یہ تو ان کو حضور نے پوزیشن کیا، اسرار کیا، منتیں مانگی. تو امام علی مقام نے مجبور ہو کر کے کہا اچھا حضور تیری یہی تمنا ہے تو چل. آپ نے دعائیں دی، جنگ کی طرف روانہ کر دیا اور میدان کارزار میں آئے. حضور نے بھی خطبہ دیا، وہاں یزیدیوں کو سمجھایا. امام علی مقام نے جب باتیں بتائی ہیں اس پہ عمل کرو. کس سے جنگ کرنے کے لیے تم تیار ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہم تیرے لیے بزدل تھوڑے ہی ہیں. اور وہ اپنے آپ میں ہمارا بہادر سمجھتا ہے کہ عرب میں تیرا شعرا ہے، نام ہے کہ حضور بہت بڑا بہادر تلوار باز ہے، جنگجو ہے. کہا جا نہیں مانتے ہر دن مبارک
مقابلے میں کوئی بھی آئے، ان کے مقابلے میں جو بھی آئے زندہ لوٹ کے نہیں گیا۔ عمروں سے جو فوج کا سپہ سالار تھا، اس نے کہا حور سے اس طرح کی جنگ کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگے، چاروں طرف سے حور کو گھیرو۔ بتایا جاتا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حور پہ اشکیا بیدین کے ہزاروں آدمیوں نے ایک ساتھ مل کر کے حملہ کیا، لیکن حور اپنی بہادری کے ساتھ اس بہادری سے لڑے کہ حور کا وار حملہ کیا تھا کہ بیت خدا کا قہر نازل ہو رہا تھا، یزید کی فوج کے اوپر خدا کا قہر نازل ہو رہا تھا۔ بہت سارے اشکیا بیدین کو جہنم میں پہنچایا، اور پھر امام علی مقام کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا امام علی مقام پیاس لگی ہے، اب پیاس کا نام لیتے آپ کے گھر ہوئے۔ 3 محرم الحرام کو ہم نے ہمارا خیمہ یہاں لگایا تھا، 7 محرم الحرام سے ہمارے اوپر پانی بند ہے، نہر فرات کا پانی پر پہرا ہے ہمارے لیے۔ حسین کے خیمے تک کوئی ایک بوند پانی نہیں لا سکتا، پانی کہاں سے؟ آپ نے تسلی اور تشفی دی تو پھر دوبارہ میدان کارزار میں آئے اور بہت سارے اشکیا کو جہنم میں پہنچا کر کے بہت سارے زخم کھائے، اور گھوڑے سے زمین پر جب گرے تو آواز دی، یا حسین ادرکنی، اے امام علی مقام میری مدد کیجیے۔ تو حضرت امام علی مقام اپنے خیمے سے نکل کر کے جہاں جنگ ہو رہی تھی وہاں جاتے ہیں، جا کے دیکھا تو حور خون میں لثپت ہے، آنکھیں بند ہیں، لیکن حور ابھی تک حور کی روح پرواز نہیں کی تھی۔ آپ اپنے ہاتھوں میں حور کو اٹھا کر کے لاتے ہیں، خیمے میں لا کر کے ان کے چہرے کا گرد و غبار دھوتے ہیں، پوچھتے ہیں، صاف جانتے ہیں، حور نے آنکھیں دھوتی ہیں اور کہا یا ابن رسول اللہ اب تو آپ مجھ سے خوش ہیں نا؟ تو امام علی مقام نے فرمایا، اے حور جا، میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج تو نے جو اپنی جان میرے قدموں میں نچھاور کی ہے، کل میرے نام ہم تیری قیامت کے میری شفاعت کروں گے۔ یہ کل قید مجدہ جب حضور نے سنا کہ جا میرے نام تیری شفاعت کریں گے کل قیامت کے دن، تو حضور کی روح پرواز کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد دیکھیے یہ حقیقت بات ہے، ہم یہاں شہادت نامہ 10 شب تک پڑھتے ہیں، 10 رات تک پڑھتے ہیں، آپ کی زبانیں آیات بیان کرتے ہیں کہ کیا قرآن میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ساری باتیں بتاتے ہیں۔ یہ 10 دن کو جنگ نہیں ہوا تھا۔ ابھی آپ نے سنا تھا فقیر محمود کی زبانی کہ 3 ذی الحجہ کو آپ مکہ معظمہ سے روانہ ہوتے ہیں، کون؟ امام علی مقام، اور 3 ہی محرم الحرام کو کربلا کی جو زمین تھی وہاں جو میدان تھا وہاں آپ نے اپنا راکر کی خیمہ ہم نے بتایا ڈال دیا تھا، اور 7 محرم الحرام پر آپ کے اوپر نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا تھا کہ امام علی مقام کے خیمے میں ایک بوند بھی پانی نہیں جا سکے۔ آپ سے بہت ساری کرامتیں اشکیا بیدین نے دیکھی، لیکن اس کے باوجود بھی جن کے دلوں پہ کفر چھایا ہوا تھا، جن کے نصیب میں جہنم لکھا جہنم لکھا جا چکا تھا، ان کے دماغ میں یہ بات کب آ سکتی جو امام علی مقام انہیں سمجھا رہے تھے بار بار؟ یوں نہیں کہ جنگ میں یہ بھیج دیا تو خطبہ کسی نے نہیں پڑھا، جو بھی آپ کی طرف سے جنگ میں آیا اکیلے تنہا تنہا تو پہلے خطبہ پڑھا، یزیدیوں کو سمجھایا کہ یہ کیا کہنا، قیامت کے دن کوئی عذر پیش نہیں کرنا کہ ہم کو کسی نے سمجھایا نہیں، ہم نے
ہم کو کسی نے بتایا ہی نہیں. اگر بتاتے تو ہو سکتا ہے کہ شاید جنگ نہ ہوتی. کوئی بہانہ تمہارا کام نہیں آئے گا. ہم آپ کو پہلے یہ بتانا کیا ہے, تم جن سے جنگ کر رہے ہو کون ہے یہ؟ ارے جن کے نانا فخر تو عالم, جن کے باپ علی اور جن کی ماں فاطمہ الزہرا, ان کے مرتبے اور ان کی شان کو تو پہچانو. کیوں سے دشمنی مول رہے, کیوں ان کے خون کے پیاسے بنے ہو, کیوں جہنم میں اپنا ٹھکانہ کر رہے ہو؟ لیکن کسی وقت بس کے دماغ میں یہ بات ہی نہیں آئی. بتا دیکھیے, بڑی تعجب کی بات تو یہ ہے نا کہ ادھر اللہ والے بہتر, پورا قافلہ آپ کا بہتر آدمی اور مستقل تھا, جن میں آپ کی بیوی بچے بھی تھے, اور ایسے جانے صاحب بھتیجے بھانجے بھائی موجود بھی تھے جو جنگ میں شہید ہوئے. جب آپ سے یہ کرامتیں بھی ظاہر ہوئی, ایک مزدور نے آپ کو تانا دیا کہ اے امام حسین, کیونکہ امام علی مقام میں اپنے خیمے کے چاروں طرف کھائی کھود کر کے, جسے خندق کہتے ہیں, اس میں آپ چاروں طرف جلا رکھی تھی. کس لیے کہ یہ کافر بے دین ہے, ان کا دین خراب ہو چکا ہے. کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی مزدور خیمے میں حملہ کر لے, جہاں میری بہو بیٹی سب کچھ موجود ہے. تو ایک مزدور نے کہا ہے حسین, دیکھیے کہ مزدور کی بات کو دیکھیے کہ جہنم میں جلنے سے پہلے تو میں آگ جلا رکھی ہے خیمے کے چاروں طرف. امام علی مقام نے کہا اچھا, میں جہنم میں جلنے کے لیے میں نے آگ بنا رکھی ہے, آگ جلا رکھی ہے, تو آپ کا جو کچھ اللہ سے کیا کہنا تھا کچھ وہ امام علی مقام جانے. میں کچھ لب ہلے, ہاتھ اٹھے بھی نہیں تھے کہ اس مزدور کا گھوڑا بھی دکھا تو وہ گھوڑے سے نیچے آیا تو اس کا ایک ٹانگڑا مطلب رکاب میں پھنس گیا, پاگڑے کے اندر, رکاب کرے پاگڑے کو, اس کے اندر پھنس گیا. تو وہ گھوڑا اس کو چاروں طرف لے کے گھوم رہا تھا, تو بمبڑی کی طرح گھمایا اس کو اور پھینکا نا, تو پھینکا اسی آگ میں کیونکہ امام علی مقام کے خیمے کے باہر چل رہی تھی. تو امام علی مقام کو یہ کہنے والا کہ تم نے جہنم کی آگ جلا رکھی, خود آگ میں جلا. ایک مزدور نے آپ کے سامنے گستاخی کی تو اسے کوئی قضائے حاجت کی ضرورت ہوگی. قضائے حاجت کو سمجھ جب چٹی بیٹھیں گے یا پیشاب کرنے کی, تو وہ بات کر کے دوسری کیا گیا تو پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تو اعلیٰ تناسب بچھو نے ڈگ مار دیا, پیشاب دینے کا, پیشاب کے بچھو نے ڈنک مارا. تو وہ ایک بات مطلب امام علی مقام کو یہ تانا دیتا ہے کہ تم کیوں بار بار پانی 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 چلا رہے ہو. اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ بچھو ڈنک مارتا ہے, وہ اس جلن رہے باہر سوارے کرتا ہوا اسے پانی پلایا جانے کی کوشش کی جاتی ہے, پانی بار بار اس کے منہ پہ لگایا جاتا ہے لیکن پی نہیں سکتا ہے. یہ کرامات امام علی مقام سے دیکھی اشکیا بہترین میں. ایک مزدور نے آپ کو پھر پانی کا یہ تانا مار دیا کہ تم اپنے آپ کو ساکے غسل کرنے واسطے کہلاتے ہو, تو نہر فرات کے پانی کو کیوں ترستے ہو, دیکھو حکم پانی میں ابل کر کے یہاں جائے گا. امام علی مقام اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور نیچے اتر کے زمین پر جو ایڈی مارتے ہیں تو وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے. آپ نے کہا بے دینو, حسین پانی کا غلام نہیں ہے بلکہ پانی حسین کا غلام ہے. حسین جہاں چاہے پانی پیدا کر سکتا ہے, لیکن یہ تو مشیت ایسی ہے
لیکن اب کی تمنا ہے کہ میں 3 دن کا بھوکا پیسہ کروا کے میدان میں شہید ہوں. یہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور میرا تو خود کا یہ ایمان ہے کہ اگر امام علی مقام کے سامنے 22,000 نہیں بلکہ 22,00,000 بھی بہت ہوتی، امام علی مقام کو تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کو ایسے مطلب بات ہے موجود دعا سے کہ اگر ہاتھ اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں یہ کہہ دیتے کہ اے اللہ میں تیرے نبی کا نواسا ہوں اور آج میری عزت کا سوال ہے. یہ اشکیا بے دین جو لاکھوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں سامنے آئے میرے خون کے پیسے بند کر کے، ان کو زمین کو حکم دے کہ یہ زمین میں سارے کے سارے گانے کو جیسے 1 سیکنڈ لگتی خدا کی کر دو. لیکن یہ بات یوں تھی نا کہ پوچھا کسی نے نبی آئے مصیبت کبھی ملت کی آن پہ جب دین کی شان پہ جب بتلا ہو جائے رہا کہاں گہروں کے فیصلہ کیا بولے خدا کے نبی ہوں گے قربان علی. بولے اصحاب نبی پھر بھی بالا نہ ٹلی. بولے کہ فاطمہ کو زوجائے مرتضیٰ کو دین کے بار دوں گا بگڑی سنوار دوں گا. بولے کہ پھر بھی چلی نہ آفت سنتے ہی فوراً بولے یوں حضرت آئے ملت میں زمان فدا کر دوں گا دونوں لال. نبی کا کیا کہنا آئے ملت میں زمان فدا کر دوں گا دونوں لال. نبی کا کیا کہنا. اسی نے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب آپ اس دنیا میں موجود نہ ہوں گے اور ملت میں اسلام پر کوئی آنچ آئے تو کیا ہوگا؟ آپ نے کہا علی قربان ہو جائیں گے. اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کے علی قربان بھی ہو کر بھی فاطمہ کو قربان کر دوں گا. اور صحابہ نے پھر کہہ دیا یا رسول اللہ نے پھر بھی بولا نہیں تو کہا میں امام حسن حسین کو قربان کر دوں گا. اور امام علی مقام نے بچپن میں یہ وعدہ کیا تھا کہ نانا کی امت کے لیے اگر حسین کی جان بھی دینی پڑے تو حسین حاضر ہوگا. اور کربلا کے میدان میں کر کے بچا دیا. اب یہ کہ بات دیگر اولاد علی میں سے اولاد عقیل میں سے اولاد عقیل کون تھے؟ جو حضرت مسلم کے بھائی بھتیجے آپ کے ساتھ تھے. وہ ایک کے بعد ایک میدان کارزار میں جاتے ہیں. بہت سارے اشکیا بے دین کو جہنم کے گھاٹ پہنچ جاتے ہیں اور شربت شہادت نہیں کرتے. ایک کے بعد ایک جنت الفردوس کو سکھار میں جاتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کے بھانجے بھی آپ کی بہن زینب موجود تھی آپ کے ساتھ کیونکہ 2 لڑکے تھے. امام علی مقام کی خدمت میں جا کے کہتی ہے بھیا اس غریبی میں تمہارے پاس آئی ہوں اور بڑی تمنا اور حسرت لے کے آئی ہوں. آپ نے کہا بہن کیا تمنا حسرت لے کے آئی ہو؟ کیا مجھے معلوم ہے کہ میرے 2 ہی بچے ہیں انہیں جان سے پیارے ہیں لیکن اس وقت انہیں اس کربلا کے میدان میں تمہارے سامنے گلا کٹانے کی اجازت چاہتی ہوں. امام علی مقام نے کلیجہ تھاما اور اپنے بھانجوں کے بھی جن میں ایک کے بعد ایک بھیجا. انہوں محمد آپ پہ قربان ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ اب آپ کے نوجوان بھتیجے حضرت علی حضرت قاسم آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. کہا چلو میں جاؤں گا جنگ میں. امام علی مقام کہتے ہیں بیٹا تم میرے بھائی حسین کی نشانی ہو حسن کی نشانی ہو. میں تمہیں اتنا جلدی میدان کارزار میں کیسے جانے دوں اور اپنے سامنے خاک و خون میں کیسے تڑپنے دوں. حضرت قاسم کی والدہ نے آپ کا دامن پکڑا اور کھیل میں کھینچ لیا اور سمجھا کے نہیں بیٹا تم ایسا مت کرو. حضرت قاسم مجبور تھے اس لیے ماں منع کر رہی تھی.
چچا کی حالت سامنے نظر آئی تھی کہ کربلا کا میدان سامنے ہے اور بھتیجے بھانجے کربلا کے میدان میں شہید بھی ہو چکے ہیں. لیکن حضرت قاسم کو وہ وقت یاد آیا کہ امام حسن جو آپ کے والد تھے انہوں نے ایک وصیت لکھی تھی، صرف ایک کاغذ کے اوپر وصیت لکھی کہ بیٹا قاسم یہ تعویذ ہے تیرے بازو پر، اور ایسا تعویذ ہے کہ تیرے چچا پر جب تو سب سے زیادہ مصیبت دیکھے اس دن اس کو کھول کر کے پڑھ دینا. حضرت قاسم کو بات یاد آئی، آپ نے فوراً بازو سے تعویذ کھولا اور پڑھا تو تعویذ کیا تھا، اس میں تو وصیت تھی، بہت وجیب تھی حضرت امام حسن. آپ نے کہا چچا جان یہ آپ کے بھائی جان یہ وصیت پڑھ لو گے. امام حسین علیہ السلام نے جب بھائی کے خط کو دیکھا، تحریر لکھی ہوئی کو دیکھا اور مہر حسنی مہر بھی لگی ہوئی تھی تو مجبور ہو کر حضرت قاسم کو کہا کہ جاؤ بدل نہیں جاؤ. 18 سال کے نوجوان حضرت قاسم گھوڑے پہ سوار ہو کر کے اور میدان کارزار میں آتے ہیں، اور میدان کارزار میں آ کر کے اشکیا بین کے سامنے وہ بھی خطبہ پڑھتے ہیں، اپنا حسب و نسب بتاتے ہیں، کس کا میں پوتا ہوں، کس کا میں بیٹا ہوں، حسین کس کے بیٹے ہیں، کس کے پوتے ہیں، کس کے نوازے، ساری باتیں بتاتے ہیں. لیکن وہی بات اشکیا بین کے دماغ پر کوئی اثر نہیں ہوا. میں علی کا پوتا ہوں، میرے خون کی میں بھی مطلب ایک بات ہے، حسین میں خون حیدری ہے جس کے ماں نے دودھ پلایا وہ حل میں ماری. میرے مقابلے میں آئے، جب کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو حضرت قاسم نے اپنا گھوڑا اشکیا بین کی فوج میں ڈال دیا اور اس طرح سے اشکیا بین کی فوج پر حملہ کیا کہ جس طرح کوئی شیر ببر بھیڑ بکریوں پہ پڑتا ہے اور وہ اپنی جان بچا کے بھاگتے ہیں نا، یوں بھاگنا کرسیاں نے دلاباد نے شروع کر دیا، ادھر سے ادھر سے، اس کنارے سے اس کنارے تک، اس کنارے سے اس کنارے تک پوری فوج نزدیک کو آپ نے چچر مچر کر دیا. ارے بھائی کتاب میں لکھا ہے 22,000 دہیے کی طرح کھڑے تھے، لیکن ایک شیر شیر ہی ہوتا ہے اور وہ بھی شیر نر، ایسا شیر نہیں کہ معمولی. حضرت علی کے پوتے میدان کارزار میں جنگ لڑ رہے تھے، حضرت قاسم بہت سارے اشکیا بین کو جہنم میں پہنچا دیا، لاشوں پہ ڈیر لگا دیا حضرت قاسم نے. تو عمر حسین جو فوج کا سپہ سالار تھا وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے قاسم پر تم قابو نہیں پا سکوگے کہ ایک ساتھ حملہ کرو اس پہ. تو بہت سارے اشکیا بین آپ پر ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں تو ایک آپ کے جان نثار حضرت امام علی مقام کے حضرت قاسم کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور 2 ہو جاتے ہیں. وہ اشکیا بین سے حضرت ذکر اور امام علی مقام کی جدوں پہ آ کر کے عرض وہی کرتے ہیں، چراغاں پیاس لگی ہے، ایک پیالہ اگر پانی کا مل جائے تو ایک اشکیا بین کو میں یہ بتا دوں کہ جنگ کسے کہتے ہیں. امام علی مقام نے کہا بیٹے میں میرے بھتیجے پانی تو ان آنکھوں کا بھی خشک ہو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آ رہے کہ تم کو چٹا دوں، لیکن آپ نے اپنی زبان کو حضرت قاسم کے منہ میں رکھا، تھوڑی تسکین ہوئی. حضرت قاسم کے میدان میں جا کر گھوڑا کھڑا کر دیتے کہ جاؤ مقابلے میں. تو عمر حسین کہتا ہے کس سے؟ ارزق پہلوان سے. ارزق نام کا ایک پہلوان بہت ہی نامی گرامی اپنے آپ کو سمجھتا تھا بہادر، کہ جس کے مقابلے میں عرب میں کوئی تلوار باز نہیں. تو اس نے کہا ارزق دیکھ یہ لڑکا بھی پہلی بار مرتبہ آیا
تمہاری فوج کو کتنے کر دیا، کتنوں کے گلے کاٹ دیے اس نے، سر اڑا دیے اس نے، اور اب پھر کہتا کہ میرے مقابلے میں آؤ تو تو جا اس کے مقابلے میں۔ عرض کریں کہ آپ کیا بات کرتے ہو اے فوج کے سپہ سالار صاحب، میرا اور اپنا نام مشہور ہے کہ ارجن بہت بڑا ملک باز تلوار باز ہے، جنگجو ہے، تیری فوج میں میرے 4 بیٹے ہیں، میں کسی کو بھی ایک کو حکم دے دوں گا، ابھی ایک سر کاٹ کے تیرے کو لانے کا کیا کرتے حکم۔ عرض بنا میں بڑے بڑے ادار بیٹا تو جا قاسم کا سر کاٹ کے لیا، وہ کرتا ہوا آپ کو مقابلے میں آپ نے ایک ہی تلوار کا وار کیا کہ کھوپڑی جسم سے الگ اور کبھی کی طرح 10 قدم دور جا کے بنی۔ عرض نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو اس طرح پوری طرح سے یعنی جہنم میں جاتا ہوا کہا، وہ اپنے دوسرے بیٹے کو حکم دے دیا اور اس نے جو تیرے بھائی کو ایک ہی بار میں صاف کر دیا، تو جا چھوٹا دوسرے نے بولا، دوسرا گیا دوسرے کو ایک ہی بار میں، تیسرا گیا تیسرے کو ایک ہی بار میں، چوتھا گیا چوتھے کو ایک ہی بار میں، دوسری بار سنوانی چلی ایک ہی بار میں، چاروں کو میں نے جہنم میں پہنچا دیا۔ اور تو یہ دیکھ کر کے گھوڑے سے نیچے اتر کے سر پھوڑنے لگ گیا، ہائے توبہ بار توبہ کرنے لگ گیا۔ غصے میں لال پیلا ہو کر کے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے اور شیر کو بالکل دھاڑتا ہوا حضرت قاسم پر حملہ ور ہوا۔ آتے اس نے نیزہ مارا حضرت قاسم پر، تو آپ نے اس نیزے کے بار کو کاٹا، وہ آپ کے گھوڑے کی پیٹھ پہ ضرور لگا تو آپ کا گھوڑا بیٹھ گیا۔ حضرت قاسم پیدل ہو گئے، اتنا بڑا بہادر اس کے سامنے پیدل۔ آپ نے سوچا اس شیطان کو کیسے کاٹا جائے، تو آپ نے والے بات ہے کہ جنگ میں ہر حربہ جائز ہے، جنگ کے اندر ہر حربہ جائز ہے۔ تو حضرت قاسم نے ورڈ رچا، ارے حضرت بہت بڑا وقت ہے، آپ کا نامی کے نامی پہلوان سمجھتا ہے، تیرا نام سنا میں نے تو، ارے تیرے کو ابھی تک اتنا ہوش نہیں کہ گھوڑے کا تن کیسے کھینچا جاتا ہے، دیکھ دیکھ تیرے گھوڑے کی تن ڈھیلی ہے، تو وہ اسے جھکے دیکھا، حضرت قاسم نے ماری تلوار، اس کا بھی سرور خیال کرتے ککڑی کو، ککڑی سے اکڑ کر کے زمین پر آیا۔ یزیدی فوج میں ہلچل مچ گئی کہ یہ قاسم کوئی آدمی ہے کیا ہے یہ؟ ارے ارزق جیسے پہلوان کو ایک ہی بار میں اور 4 انچ کے چاروں بیٹوں کو ایک ہی بار میں جہنم میں پہنچا دیا، یعنی صاف کر دیا۔ اب اس کے مقابلے میں آئے کون؟ آپ نے پھر کہا حال میں مبارک ہے کوئی جو تم میں سے میرے مقابلے میں آئے؟ کوئی نہیں آیا۔ تو آپ نے حضرت قاسم نے پھر یزیدی فوج کے اندر اپنا گھوڑا ڈال دیا اور اس طرح بری طرح سے اشکیا بیزین کی کھوپڑیوں کو اڑایا کہ جیسے مطلب بات پتجھڑ کے موسم میں جب سے پتے جھڑ کے گرتے ہیں، ہزاروں اشکیا بیزین کو بتایا گیا ہے کہ حضرت قاسم نے اس دن ہزاروں اشکیا بیزین کو جہنم میں پہنچایا ہوگا۔ پھر آپ نے بہت سارے زخم کھائے اور زخموں سے چور ہو کر کے گھوڑے سے زمین پر آئے تو کہا ہاں یا ابا جاؤ ادریجنی، اے ابا جان، حالانکہ امام حسین علیہ السلام چچا تھے لیکن ایسا پکارنا جائز ہے، یا ابا سے باپ کہنا ویسے درست ہے اسلام میں، چچا کو بھی ایسا روایت پر پڑھا ہے۔ تو حضرت امام علی مقام حضرت قاسم کی یہ بات سن کر کے میدان کارزار میں آتے ہیں اور حضرت قاسم گھوڑ کی طرح بے ہوش ہیں، ابھی تک کوئی پرواز نہیں کی تھی۔ امام علی مقام نے اپنی گود میں اٹھا کر کے لا کر کے خیمے میں لاتے ہیں
لا کر کے ان کے چہرے کا ڈر و غبار کپڑے سے صاف کرتے ہیں. جب حضرت قاسم نے آنکھ کھولی تو دیکھا چچا کی گود میں اپنا سر ہے. تو حضور کلمہ تکبیر سے بھی بدن سے برباد کر گئی. ان للہ و انا الیہ راجعون. رسول پاک کا بھیجا خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین بن مدام.